السلام علیکم ریڈرز. تو آپ کی رائٹر ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو چکی ہے. ہم ہمارے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں. باقی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو. ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 2. مجھے نہیں لگتا آج منجی آئے گی، یا پھر شاید وہ کبھی نہیں آئے گی واپس. 2 گھنٹے ہو گئے تھے انہیں یوں نہیں آئے، لیکن منجی ابھی تک نہیں آئی تھی اور وہ کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی. آخر جب انتظار کر کر کے یونا تھک گئی تو ریونو سے بولی. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن پھر میری سوچ غلط ثابت ہو گئی. وہ مسکرا کر بولا تو یونا نے اسے حیران ہو کر دیکھا. مطلب؟ اس نے پوچھا. وہ دیکھو تمہاری دوست یونی آ چکی ہے. ریونو نے یونا کے سر پکڑ کر سائڈ پر گھمایا جہاں سے منجی اپنے بیگ میں کچھ رکھتی ان کی جانب آ رہی تھی. کیا یار اتنی دیر کیوں کر دی تم نے آنے میں؟ مجھے لگا تم آؤ گی ہی نہیں اب. وہ جیسے ہی ان دونوں کے پاس پہنچی، یونا اسے گلے لگاتے بولی، جس پر وہ ہنس دی. نہیں یار، وہ ایکچولی میں جس ریسٹورنٹ میں ویٹرس کا کام کرتی ہوں نا، اس کے مینیجر نے مجھے بلایا تھا میری سیلری دینے کے لیے، تو میں پہلے وہاں چلی گئی تھی، اس لیے لیٹ ہو گئی. اس نے مسکرا کر بتایا. اچھا چلو اب کلاس میں چلیں، پہلے ہی تمہاری وجہ سے میں نے فرسٹ لیکچر مس کر دیا ہے، یونا نے کہا تو وہ مسکرائی. آج جیجن اور دوہیون دونوں ہی نہیں آئے تھے، اس لیے آج اس کا دن بہت اچھا گزرا تھا. ان تینوں کے سبجیکٹ سیم تھے، لیکن ایک سبجیکٹ اس کا مختلف تھا. اس کلاس کے درمیان اس نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو خود کو عجیب نظروں سے گھورتے محسوس کیا، لیکن اسے صرف پڑھائی سے مطلب تھا، اس لیے انہیں اگنور کیے وہ لیکچر کو دھیان سے سنتی رہی. آخری لیکچر ان تینوں کا ساتھ تھا، جس کے ختم ہونے کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ کلاس سے نکلے. تمہارے آج کے کیا پلانس ہیں؟ کیونکہ ان کی کلاس تیسری منزل پر تھی، اس لیے وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے جا رہے تھے. جب یونا نے پوچھا. ویسے تو یونیورسٹی میں لفٹس کی بھی سہولت موجود تھی، لیکن انہیں سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے میں نہ جانے کون سا مزہ آتا تھا. میرے کیا پلانس ہوں گے؟ میں اب گھر جاؤں گی، کھانا کھاؤں گی اور پھر کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنی جاب پر چلی جاؤں گی. وہاں سے رات 11 بجے واپس گھر جاؤں گی اور پھر 3 گھنٹے پڑھوں گی اور 2 بجے سو جاؤں گی. یہی روٹین ہے میری روز کی. منجی کے جواب پر یونا نے منہ بگاڑا، جبکہ یونا کی ایکسپریشن دیکھ کر ریونو نے مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی. میری بات سنو، تم اتنی بورنگ کیوں ہو؟ تھوڑا بہت تو ہر انسان فن کرتا ہے لائف میں، اور ایک تم بس کام کام کام. فون کر کے اپنے مینیجر سے چھٹی لے لو، ہم آج شاپنگ پر جائیں گے. یونا نے اسے سیدھا حکم دیا تھا. شاپنگ؟ نہیں یار، میں نے ابھی 2 ماہ پہلے ہی اپنی شاپنگ کی ہے، مجھے ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تم اور ریونو چلے جاؤ. منجی نے صاف انکار کیا. 2 ماہ پہلے؟ میں 1 ہفتہ شاپنگ نہ کروں تو ایسا لگتا ہے جیسے سالوں گزر گئے ہوں، اور تم نے 2 ماہ سے شاپنگ نہیں کی. اور یہ جو تم کہہ رہی ہو نا ضرورت نہیں، تو میں بتا دوں کہ تمہیں صرف ضرورت نہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے شاپنگ کی، اس لیے تم چل رہی ہو. اپنے کپڑے دیکھو، انہیں دیکھ کر کوئی بھی جان جائے گا کہ تم امیر نہیں ہو. اس لیے آج میں تمہیں شاپنگ کرواؤں گی، اور میں کوئی بہانہ، کوئی انکار نہیں سنوں گی. اوپا پکڑو اسے دوسری بازو سے اور لے چلو، بٹھاؤ اسے گاڑی میں. یونا نے منجی کے انکار کو رد کرتے ریونو سے کہا، جس پر اس نے منجی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اسے بازو سے پکڑ لیا تھا. ارے یار چھوڑو مجھے، ایسے کون کسی کو شاپنگ پر لے کر جاتا ہے؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی بولی، لیکن اسے ایک بازو سے یونا اور دوسرے سے ریونو نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. آخر
جب بہت کوشش کے بعد بھی وہ خود کو نہ چھڑا سکی تو ہار مان کر خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ یونا نے اور ریونو نے مل کر اسے اچھی خاصی شاپنگ کروا دی تھی۔ اس نے لاکھ منع کیا مگر ان دونوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی اور پیاری دوست کو اپنی خوشی سے شاپنگ کروا رہے ہیں۔ یونا نے تو کچھ زیادہ ہی اس پر پیسے خرچ کر دیے تھے، حتیٰ کہ اس نے تو اسے سیلون لے جا کر اس کا پورا لک چینج کروا دیا تھا۔ اس کے گھنے کالے ڈیڈلی اسٹریٹ بال جو پہلے کمر تک آتے تھے اب گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک کندھوں سے تھوڑا نیچے تک اسٹیپ کٹنگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ مرجھائی اسکن اب نکھر چکی تھی۔ وہ تو خود اپنے آپ کو دیکھ کر حیران تھی کہ کیا وہ سچ میں تھوڑا سا اسکن کیئر اور سٹائل چینج کرنے کے بعد اتنی پیاری لگ سکتی تھی۔ اسے شاپنگ کروانے اور سیلون لے جانے وقت تک یونا کی زبان پر ایک ہی بات تھی، مجھے لینے دو تمہارے لیے جو میں لے رہی ہوں، کیونکہ یہ پہلی بار ہے جب مجھے شاپنگ کرنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے۔ میرے پاس پیسے بہت ہیں مگر ان کو خرچ کیسے کرنا ہے مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اب تم ہو جس پر میں دل کھول کر خرچ کر سکتی ہوں کیونکہ تم میری دوست ہو۔ منجی حیران تھی کہ آخر کیسے کوئی ایک دن میں ہی کسی کو اتنا عزیز ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح وہ یونا کے دلائے کپڑوں میں سے ایک ڈریس پہن کر آئی تھی۔ پرپل کلر کی ویلوٹ کی شرٹ اس کی دودھ سی رنگت پر بہت جچ رہی تھی اور اس کے ساتھ اس نے ٹخنوں سے تھوڑا اونچی وائٹ کلر کی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ بلیک کلر کی گوچی کا بیگ اور بلیک پینسل ہیل پہنے، ہونٹوں پر ہلکا گلابی شیڈ لگائے آج وہ کوئی اور منجی لگ رہی تھی۔ یہ تو غلط بات ہے یار، تم اور ریونو اگر نہیں آئے تو میں بہت بور ہو جاؤں گی نا، اس نے اداسی سے فون پر بات کرتے کہا۔ یقیناً وہ یونا سے بات کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم دونوں اپنا خیال رکھنا اور ریونو کی دادی جان کو میری طرف سے بھی پوچھنا۔ یونا نے اسے ریونو کی دادی جان کی بگڑی طبیعت کا بتایا تو وہ بولی، جس پر یونا نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ منجی نے گہرا سانس لیتے فون پر ٹائم دیکھا۔ اوہ نو، لیکچر شروع ہو گیا اور میں ابھی تک کلاس میں نہیں گئی، وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی۔ وہ اس وقت دوسری منزل پر تھی جبکہ اس کی کلاس 5ویں منزل پر تھی۔ سیڑھیوں سے جاؤں گی تو دیر ہو جائے گی، ایسا کرتی ہوں لفٹ سے چلی جاتی ہوں، اس نے خود سے کہا اور سب سے پہلے نمبر والی لفٹ کا بٹن دبایا۔ چند سیکنڈ کے انتظار کے بعد لفٹ کھلی تھی اور وہ اندر داخل ہوتی 5ویں منزل کے لیے بٹن دبا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو وہ بے دھیانی میں اندر داخل ہوئی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور لفٹ میں موجود تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا جس نے بلیک جوگرز کے ساتھ وائٹ پینٹ اور وائٹ ہی شرٹ کے اوپر اسکن کلر کا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے پہلے اسے کہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی کوشش کرنے پر اسے یاد بھی آ گیا، تبھی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ چا دو ہیون؟ اس نے سامنے کھڑے لڑکے کا نام پکارا۔ کیا تم یہاں نئی ہو؟ اس نے پوچھا تو منجی نے تھوک نگلتے ہاں میں سر ہلایا۔ اوہ، تبھی میں کہوں آخر کس کی اتنی ہمت ہو گئی جو وہ اس لفٹ میں داخل ہو گیا۔ دو ہیون کی بات منجی کے سر پر سے گزری۔ جی؟ اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ کچھ نہیں، تمہیں بعد میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دو ہیون کے نہ بتانے پر منجی نے کندھے اچکائے۔ لفٹ 5ویں منزل پر رکی تو لفٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اپنے ازلی ٹریڈیشنل انداز میں وہ دو ہیون کے سامنے تھوڑا سا جھک کر اسے بائے کہتی لفٹ سے نکلی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ہی دو ہیون بھی نکلا تھا۔ کیا آپ کی بھی کلاس ہے؟ کیا ہم سیم کلاس میں ہیں؟ اس کے باہر آنے پر منجی نے پوچھا۔ نہیں، میری کلاس نہیں ہے یہاں، لیکن میرا میوزک روم ہے یہاں، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ میں اور جیجن کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ ہماری الگ سے اسپیشل ٹیچرز کے ساتھ اسپیشل کلاس ہوتی ہے۔
اور ہاں، ایک بات اور، پیاری لڑکی، اگلی مرتبہ اس لفٹ کو مت یوز کرنا۔ اس بار تو میں تھا، کچھ نہیں کہا، اگر جیجن ہوتا تو تمہارے ساتھ برا ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ منجی نہ سمجھی سے اس امیر زادے کو جاتا دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی اس کی آخری بات کی، لیکن پھر کلاس کا یاد آتے فوراً کلاس کی جانب بھاگی۔ جیجن، ویسے تمہیں کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ کینٹین میں اس وقت جیجن اور دو ہیون دونوں وہاں رکھے ایک صوفے پر جو صرف ان کے لیے رکھا گیا تھا بیٹھے تھے، اور ان کے گرد کئی لڑکیاں لڑکے جمع ان کی چاپلوسی کرنے میں مگن تھے، جب اچانک ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے جیجن سے پوچھا، جیسی بھی ہو مگر تم ان میں نہیں شامل؟ جیجن کے جواب پر اس لڑکی کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا مجھ میں کون سی کمی نہیں ہے؟ پلاسٹک سرجری اور میک اپ کی دکان؟ جیجن نے پھر سے اسے لاجواب کیا، جس پر دو ہیون چہرہ جھکا کر مسکرایا، جبکہ باقی لڑکیاں اور لڑکے اس لڑکی کی بے عزتی پر ہنس رہے تھے۔ ویسے مجھے بھی جاننا ہے جیجن کہ تمہیں کیسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنانا ہے۔ دو ہیون نے جیجن سے کہا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے خود نہیں پتا کہ لڑکیوں میں میری کون سی ٹائپ ہے، اور میں اپنی ہونے والی گرل فرینڈ میں کون سی خوبیاں چاہوں گا، لیکن ہاں، مجھے اتنا پتا ہے جس لڑکی کے لیے میرا دل ایک الگ انداز میں دھڑکے گا وہی ہوگی میری ڈریم گرل۔ جیجن کے جواب پر سب نے ہوٹنگ کی، لیکن دل تو کسی کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے نا؟ دو ہیون کی بات پر جیجن مسکرا کر نام میں سر ہلانے لگا۔ نہیں میرے دوست، دل ہر کسی کے لیے نہیں دھڑکتا، کوئی خاص انسان ہی ہوتا ہے جس کے لیے دل دھڑکنے لگتا ہے، جیجن نے کہہ کر پھر سے پیچھے ٹیک لگا لی۔ آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے دو ہیون سر؟ ایک اور لڑکی نے دو ہیون سے پوچھا تو اس کو کسی کا چہرہ یاد آیا، جس پر خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، لیکن پھر تھوڑا سنجیدہ ہو کر اس نے لڑکی کو دیکھا۔ نن آف یور بزنس، دو ہیون نے سخت لہجے میں کہتے اپنا فون نکالا اور اسے یوز کرنے لگا۔ تم میں سے کوئی ایک جائے اور میرے لیے اسٹرابری ملک شیک لے کر آئے۔ جیجن نے حکم دیا تو دو تین لڑکیاں اور دو لڑکے فوراً آرڈر دینے بھاگے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی بھاگ کر واپس آئی۔ جیجن، وہ کہہ رہے ہیں اسٹرابری ختم ہو گئی ہے، اسٹاف گیا ہوا ہے اسٹرابری اور دوسرے پھل لینے، 1 گھنٹے تک مل جائے گا ملک شیک۔ لڑکی بول کر چپ ہوئی تو جیجن نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے ابھی پینا ہے تو مطلب ابھی پینا ہے، مجھے انتظار سے نفرت ہے اور یہ بات تم سب جانتے ہو، دفع ہو جاؤ اور جا کر کہیں سے بھی ملک شیک لے کر آؤ۔ جیجن کی غصے سے بھری آواز پر وہ لڑکی کانپ گئی، جبکہ دو ہیون نے دائیں کان میں انگلی ڈال تھوڑا سا کان کو کھجایا۔ لاسٹ گلاس جس لڑکی نے لیا ہے وہ اس ٹیبل پر بیٹھی ہے، اور اس نے ابھی تک تھوڑا سا بھی نہیں پیا، ہم اس سے مانگ کر لاتے ہیں۔ باقی کے 4 لوگ جو شیک لینے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے، ان میں سے ایک لڑکا بولا، جس پر جیجن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ وہ لڑکا ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ٹیبل پر بیٹھی لڑکی وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ کندھے پر سیٹ کرتی شیک کا گلاس پکڑ کر ان کے پاس سے گزر کر کینٹین سے جانے لگی۔ رکو لڑکی، منجی کے پاس آتے ہی وہ لڑکا اس کا راستہ روک کر بولا۔ منجی جو اپنے دھیان سے جا رہی تھی کسی کے سامنے آ جانے پر حیران ہوئی۔ جی؟ اس نے پوچھا۔ یہ شیک جیجن سر کو دے دو، تم کوئی اور لے لو۔ اس لڑکے کی بات پر منجی حیران ہوئی اور اس نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں جیجن اور دو ہیون ایک ساتھ بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کیوں دوں؟ کینٹین سے لا کر دے دو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ منجی نے حیرانگی سے کہا تو جیجن کے ماتھے پر بل پڑے۔ اے لڑکی، تمیز سے، وہاں کھڑی ایک لڑکی بولی۔ میں تمیز سے ہی بات کر رہی ہوں،
بدتمیزی تو کی ہی نہیں. میں نے تو بس اتنا کہا ہے کہ جا کر اپنا شیک لیں، کیونکہ میں اپنا شیک نہیں دینے والی. ویسے بھی کسی کا جھوٹا نہیں پیتے، تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. منجی اس لڑکی کو دیکھتے بولی. جیجن تو اس کی چلتی زبان کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ دو ہیون اس منظر کو انجوائے کر رہا تھا. ختم ہو چکا ہے شیک، اس لیے تم سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ جیجن نے پینا ہے اور ہم نے دیکھا ہے تم نے ابھی اسے جھوٹا نہیں کیا. دوسری لڑکی غصے سے بولی. سوری، مگر اب یہ جھوٹا ہو گیا. اس لڑکی کی بات پر منجی نے ہاتھ میں پکڑے شیک کے گلاس کے اندر رکھا اسٹرا نکال کر گلاس کو منہ لگایا اور ایک گھونٹ بھر کر ان سب کو دیکھ کر کہا، اور پھر مسکرا کر ان کے پاس سے گزر گئی، جبکہ وہ سب اسے جاتے دیکھتے رہ گئے. دو ہیون نے چہرہ جھکا کر اپنے چہرے پر آئی گہری مسکراہٹ کو چھپایا تھا. کون تھی یہ لڑکی؟ جیجن نے غصے سے بھری آواز میں پوچھا. پتہ نہیں، ابھی نہیں آئی ہے، آج شاید تیسرا دن ہے اس کو آئے ہوئے. یونا اور ریونو کے ساتھ ہی گھومتی نظر آتی ہے. یونا کے منہ سے ہی سنا تھا کل کہ یہ امریکہ سے آئی ہے، وہاں اپنی آنٹی کے پاس رہتی تھی. ابھی کچھ دن پہلے یہاں کوریا واپس آئی ہے. جیجن کے پوچھنے پر اس لڑکی نے فوراً اسے ساری ڈیٹیل دی جو وہ جانتی تھی اور یونا نے پھیلائی تھی. یونا کی دوست ہے؟ جیجن نے پوچھا تو اس لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر جیجن حیران ہوا. واہ، یونا نے بھی کسی سے دوستی کی ہے، اور وہ لڑکی ریونو کی بھی دوست ہے. واو، انٹرسٹنگ. اسے واقعی حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا یونا کسی سے دوستی نہیں کرتی، اور ریونو کے لیے وہ اتنی پوزیسو تھی کہ اسے کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی، اور یہاں وہ لڑکی ریونو کی بھی دوست تھی. چلو، کیونکہ وہ یونا کی دوست ہے اس لیے اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں اسے معاف کرتا ہوں. چلو دو ہیون، ہم تمہارے ریسٹورنٹ میں جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں. وہ کھڑا ہوتا بولا تو دو ہیون بھی کھڑا ہو گیا. یونا اس کی موم کی سائڈ سے کزن تھی، اس لیے وہ اس کا تھوڑا لحاظ کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے بہنوں کی طرح تھی. یہ بات الگ ہے کہ اس کے مغرور پن کی وجہ سے یونا اس سے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. آج یونا کی وجہ سے ہی اس نے منجی کو اس بار معاف کر دیا تھا، ورنہ یقیناً اس کی خیر نہیں تھی. سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 2. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. پسند آئی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.